الرحمن الرحیم، آج ہم ورلڈ کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے بالوں کا گرنا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے اور وہ ہے بال گرنے کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ خواتین میں بھی ہے اور مردوں میں بھی، اور یہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو بال صرف جھڑنے تک محدود نہیں رہتے بلکہ سر پر گنج پن بھی آنے لگتا ہے۔ بال گرنے کی اہم وجوہات۔ بال کیوں گرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، خون کی کمی یا وٹامنس کی کمی، خاص طور پر آئرن، وٹامن ڈی اور بی کمپلیکس۔ دوسری امپورٹنٹ بات، ذہنی دباؤ اور ٹینشن۔ تیسرا امپورٹنٹ مسئلہ جو نیند کی کمی۔ چوتھا، ہارمونیٹک چینجنگ، یعنی عورتوں کے اندر جو وہ مینسس کے ایشو ہیں، حمل کے بعد یا ڈلیوری کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ معدے اور جگر کی خرابیاں، موروثی اثرات، یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ موروثی اثرات، جو موروثی طور پہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کے فیملی کے اندر جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے، ان کے ہارمون چینج ہوتے رہتے ہیں، یا ان کے اندر جو ہے وہ بڑی بیماریاں جیسے شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، معدے کی خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بالوں کا گرنا ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ بعد کا جو ہے سر کی جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، خشکی، خارش اور ڈینڈرف ہو جاتی ہے، اور بالوں کا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ گرنا جو شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً نہانے کے وقت، کنگھی کرتے وقت، اور بالوں کو تھوڑا سا تیز ہاتھ لگانے سے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ڈینڈرف بھی ہو سکتی ہے، اور خشکی تو بہت زیادہ لوگوں کو ہو چکی ہے کیونکہ وہ مختلف شیمپو، مختلف لوشن جو ہے وہ استعمال جو ہے لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں ہومیوپیتھک میں ہم اس کا کس طرح علاج کر سکتے ہیں؟ ہومیوپیتھی میں بال گرنے کا علاج صرف سر تک محدود نہیں بلکہ پورے جسم اور مزاج کو سامنے رکھ کر ہم اس کی جو دوائیاں، جو ہمارا 32 سالہ تجربہ ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ چند اہم ادویات ہیں جو کہ کام کرتی ہیں۔ لائکوپوڈیم ہے، فاسفورس ہے، فاسفورک ایسڈ ہے، فلورک ایسڈ ہے، نیٹرمیور ہے، سلیشیا، کالی سلف وغیرہ یہ ادویات ہیں۔ لیکن ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب بال خاص طور پر ماتھے یا اگلے حصے سے گر رہے ہوں اور مریض کو معدے یا گیس کا مسئلہ ہو تو لائکوپوڈیم 30 طاقت میں صبح شام 5 قطرے دیں۔ اور اگر خون کی کمی، کمزوری اور ذہنی دباؤ کے باعث بال گرتے ہیں تو اس کی دوائی فاسفورک ایسڈ ہوگی، یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں صبح شام 3 قطرے پینے ہیں۔ فلورک ایسڈ پرانے اور موروثی گنجے پن کے لیے بہترین دوائی ہے، یہ بھی آپ نے 6 طاقت کے اندر صبح شام جو ہے وہ 3 قطرے پینے ہیں۔ نیٹرمیور، جب بال گرنے کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ غمگین، ڈپریشن یا زیادہ سنجیدہ طبیعت والا ہو، کمپنی ایورین ہو، تو وہاں پر نیٹرمیور جو ہے یہ آپ نے 30 طاقت میں صبح شام 3 قطرے دینے ہیں۔ اور جو سلیشیا دوائی ہے، یہ جن کے بال بہت زیادہ باریک، کمزور اور ٹوٹنے والے ہوں، وہاں پر سلیشیا 30 طاقت میں صبح شام 5 قطرے صبح شام استعمال کریں آدھے کپ پانی میں۔ کالی سلف جو ہے جب بال گرتے ہیں اور ساتھ میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہو تو کالی سلف اس کی دوائی ہوگی، یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں استعمال کرنی ہے، صبح شام 3 قطرے استعمال کریں۔ سپیا جو ہے یہ بہت بڑی دوائی خواتین میں جس میں ہارمونیٹک تبدیلی یا ڈلیوری کے بعد جو بال گرنے کی صورت میں ہو تو وہاں پہ سپیا آپ نے 30 طاقت میں 3 قطرے دینے ہیں۔ کیلکیریا فاسفورس جو ہے یہ ایسے پیشنٹ کی دوائی ہے، فاسفوریکم، نوجوانوں میں اور کمزوری والے جو اشخاص ہیں جن میں غذا کی کمی ہے، اس کے سبب جو بال گرتے ہیں وہاں پر کیلکیریا فاس 30 جو آپ نے استعمال کرنی ہے۔ پرہیز اور احتیاط اس کا یہ ہے کہ ادویات کے ساتھ چند عادات بدلنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، متوازن غذا کا استعمال کریں، دودھ، انڈا، گوشت، دالیں اور سبزیاں استعمال کریں۔ زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم سے ٹاکسن نکل سکیں۔ پھل جیسے سیب، کریلا، کیلا اور امرود وغیرہ استعمال کریں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے تلاوت، دعا اور مثبت سوچ اپنائیں۔ رات کو نیند پوری کریں۔ کنگھی ہمیشہ خشک اور نرم بالوں میں کریں۔ سخت شیمپو اور کیمیکل پروڈکٹس سے پرہیز کریں۔ ورزش اور واک کو معمول بنائیں تاکہ خون کی روانی بہتر ہو۔ وٹامن ڈی کے لیے روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزاریں۔ اس کا جو نتیجہ ہے یا پریسی یا سمری یہ ہے، بال گرنے کا علاج صرف تیل یا شیمپو سے ممکن نہیں، اس کے لیے جسم کے اندرونی مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی میں علاج مزاج اور مکمل ہسٹری دے کر کیا جاتا ہے، اس لیے علاج بال گرنے کو جڑ سے بہتر بنانے کے لیے کرنے کے لیے آپ کو یقیناً جو ہے یہ اپنا مسئلہ خود حل نہیں کروانا چاہیے بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کسی اچھی ہومیوپیتھک معالج سے ضرور رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔